السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کا علم ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ ہم کو نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہمارا خالق کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان تمام چیزوں کا ہم کو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب تعلیم الاسلام، اس میں بنیادی باتیں ذکر کر دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں۔ مستقل اس پر ہم شارٹ ویڈیو بنا رہے ہیں جو تقریباً 6، 7، 8، 10 منٹ کی ہوتی ہے، تاکہ دین کی بنیادی اور ضروری معلومات کا ہم کو علم ہو جائے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی ہے، سوال جواب کے تعلق سے اس میں مسائل لکھے ہیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا۔ ایک مسلمان سے بنیادی سوال کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، تو کیا جواب دے؟ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ، آسمان اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی ہمارا خالق اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ جب کبھی یہ پوچھا جائے تو ایک مسلمان برجستہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ میں اور اس روئے زمین پر موجود تمام چیزیں، بلکہ کائنات کے اندر موجود تمام کی تمام چیزیں، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ کو یہ پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا، تو اس کا جواب کہ اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سوال ہے، جواب انہیں کافر کہتے ہیں۔ جو لوگ خدا کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2، 3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ مشرک کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق مولانا نے چند سوالات اور ان کے جوابات جمع کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ دین کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے۔ تو ہم کو ہمارے نبی کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور اس کے پیغمبر تھے، اور ہم سب ان کی امت کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے ان کو بھیجا ہے اور ہم سب آپ کی امت ہیں۔ ہم اب کو یہ پوچھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، تاکہ ایک والیانہ محبت آپ سے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ کے رسول کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر بھی صحابہ کرام کا عمل تھا۔ تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کے بعد یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو نبیوں میں آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام نبیوں سے اونچا ہے، اور اسی لیے آپ کو سید الانبیاء اور امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے
اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے, آپ کی زندگی کہاں گزری؟ تو 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے. آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں علماء کرام نے تقسیم کیا ہے, ایک مکی زندگی, ایک مدنی زندگی. 53 سال کی عمر, 53 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے, اور اس کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ المنورہ کے اندر گزارے. پھر 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے, خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے. پہلا کام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آپ کے پیغمبر ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر تمام مخلوق سے افضل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے آپ سے محبت کرنی ہے, اور آپ نے جو احکام بتلائے ہیں اور آپ کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ یہ سوال ہے. جواب, انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں کر سکتا اور بتا سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کچھ بنیادی باتیں تھی, ہم ان کو سیکھیں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.